آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ابھی 1-2 دن پہلے الجزائر کے ایک قاری صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو تراویح پڑھانے کے دوران بلی قاری صاحب کے کندھے پر چڑھ گئی، اور کندھے پر چڑھنے کے دوران قاری صاحب نے جو ہے اس کو اس کے ساتھ مزاحمت نہیں کی، اس کو پھینکا نہیں، اور اس کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کیا اور اپنی تلاوت کرتے رہے، اور بلی قاری صاحب کے کندھے پر تھوڑی دیر بیٹھی اور پھر چلی گئی۔ یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے، CNN پہ بھی یہ ویڈیو چلی ہے۔ غیر مسلم ممالک سے جو اس پر کمنٹ آئے ہیں، کمنٹس کو دیکھا جائے تو اس میں ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ قاری صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور پورا قرآن شریف انہوں نے پڑھا ہے، اور کتنی مشقت سے وہ مسجد میں جو ہے نا کتنی اعلیٰ تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس بلی کے ساتھ جو قاری صاحب کا شفقت کا رویہ ہے، اس سے وہ لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے کمنٹس کیے ہیں اور قاری صاحب کی تعریف کی ہے۔ جانور کے ساتھ انہوں نے محبت اور شفقت کا اظہار کیا ہے۔ اس بات پر جو غیر مسلم ہیں اور کئی لوگ ہیں قاری صاحب کی، انہوں نے اس بات پر تعریفیں ذکر کی۔ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اور ایک عبرت ہے ہمارے لیے۔ تو بے شک یہ بات بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عبادات کی نفی ہے، عبادات ہم نے اپنی درست کرنی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اپنے اخلاقیات کے اوپر ہے، اور جس میں ہمارے لیے تعلیمات باقاعدہ موجود ہیں، اور خود ہمارے نبی کے جو اخلاق ہیں، فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ یعنی تمام پیغمبروں میں جو ہمارے پیغمبر کو ایک خاص صفت دی گئی ہے وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو نبی کے اخلاق کو اپنانا ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ ہے، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی مسلمان ہاتھ سے بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، اور زبان سے بھی کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتا، اور اس طریقے سے بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ تو ہماری تعلیمات ہی ساری جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں، اور فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس قدر وعید ہے۔ تو ان اسلامی تعلیمات پر، ان اخلاقیات پر کس قدر اسلام میں زور دیا گیا ہے۔ اسلام کا ایک بڑا رکن جو حج ہے، اس میں بھی فرمایا کہ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دوران بھی کوئی گالم گلوچ اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو اگر حج آپ کا مقبول قابل قبول حج ہے، وہ ان لوگوں کا ہوگا جو گالم گلوچ نہیں کریں گے اور لڑائی نہیں کریں گے۔ آج عبادات پہ ہم نے بے شک زور دیا ہوا ہے، اور عبادات میں بھی ہماری کمیاں موجود ہیں، لیکن عبادات اسلام پھیلانے کے لیے اتنی معاون نہیں ہے۔ تو جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں گے اور اپنی اخلاقی اقدار درست کریں گے، تو اس طریقے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے، اور ان سے جو ہے نا وہ غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں اور وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے مذہب میں کیا ہے، کوئی جو ہے ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن محفوظ موجود ہے، اور احادیث سب محفوظ موجود ہیں، اور دین مکمل ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔ تو اگر ہم اس پر صرف عمل کریں اس دین پر، اور وہ تعلیمات اچھے انداز سے ان تک پہنچ جائیں، تو وہ کیا رکاوٹ ہے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کی ساری تعلیمیں حاصل کی ہیں۔ تو اگر ہمارے اخلاق درست ہوں گے اور ہمارے معاملات درست ہوں گے، وہ خود اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو ان کے پاس کوئی بھی چیز محفوظ نہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ پورا دین محفوظ ہے، ساری تعلیمات محفوظ ہیں، اتھینٹک معلومات ہیں۔ تو کیا چیز رکاوٹ ہے؟ صرف ہمارے معاملات اور صرف ہمارے اخلاق۔ تو ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے اسلام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔